ہم سب نے بچپن میں ایسی مخلوق کی کہانیاں سنی ہیں جو انسانوں کو کھاتی ہیں۔ چسکے مار کر پڑھی جانے والی یہ کہانیاں ہماری سب سے فیوریٹ کہانیاں ہوتی تھی، اور اگر آج بھی کبھی ایسی ہی کوئی کہانی پڑھنے کو مل جائے تو ہم شوق سے اسے پڑھیں گے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی مخلوق اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اپنے کالے جادو کی طاقت سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایسی ہی آدم خور مخلوق بنا سکتے ہیں۔ اب ان کی ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جو ایک مسلمان لیڈر تھا، جس نے اپنی تمام زندگی افریقہ میں رہنے والے سیاہ فام لوگوں کو تاریخ کی بدترین غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ لیکن وہ کون تھا اور اس کا زومبی کے کردار سے کیا تعلق تھا، یہ تمام باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ کہانی ابھی باقی ہے۔ دوستو، ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں آپ نے ایسی مخلوق دیکھی ہوگی جو انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں اور جنہیں زومبی کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہالی ووڈ میں زومبیز پر لا تعداد فلمیں اور ڈرامے بنائے جا چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لفظ زومبی کب اور کہاں سے آیا؟ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق لفظ زومبی کو پہلی بار 1810 میں ایک تاریخ دان رابرٹ ساؤتھی نے اپنی کتاب ہسٹری آف برازیل میں استعمال کیا۔ لیکن تب زومبی کا مطلب ایسی مخلوق نہیں تھا جو کہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، بلکہ تب مغربی امریکہ کے لوگ اسے ایک دیوتا تصور کرتے تھے، اور وہاں سے یہ لفظ ایسی مخلوق کے لیے پہچانا جانے لگا جو کہ ایک انسان کے حقیقی جسم سے الگ ہو کر ایک خونخوار درندے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ جذبات، احساسات، عقل و شعور اور روح کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اسی بات کا پتہ ہم آج کی اس ویڈیو میں لگائیں گے۔ آکسفورڈ ڈکشنری سے ہٹ کر اگر ہم اصل سچائی کو جاننے کی کوشش کریں تو زومبی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ڈراؤنا کردار اصل میں آیا کہاں سے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زومبیز ایک حقیقت ہے جس کا کالے جادو سے بہت گہرا تعلق ہے، جبکہ کچھ لوگ تو اسے مذہبی طور پر مانتے ہیں، جیسے کہ ایک پراسرار رسوم والا افریقی مذہب ووڈو اور سینیٹاریا۔ انہی مذاہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ زومبیز حقیقت میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کالے جادو کے ذریعے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ عمل ان لوگوں کو سزا کے طور پر کیا جاتا تھا جو گنہگار ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر ان زومبیز کو غلام رکھا جاتا تھا جو ان کے لیے مختلف کام کرتے تھے۔ سالوں سے لوگ اسی کھوج میں تھے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ جو زومبیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا یہ صرف فرضی قصے ہیں۔ اور اسی کھوج میں ایک بڑی کامیابی لوگوں کو اس شخص کے بارے میں جان کر حاصل ہوئی جو افریقہ میں سیاہ فاموں کی غلامی کے دور میں اپنے لوگوں کے لیے ایک لیڈر بن کر سامنے آیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زومبی کا یہ کردار، جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک ڈراؤنی اور خون پینے والی مخلوق کا خاکہ ابھرتا ہے، اصل میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اور اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہ شخص افریقہ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاہ فام مسلمان تھا جس کا نام جانجا زومبی تھا، اور زومبی کا یہ کردار کہانی کی صورت میں افریقہ سے امریکہ اور باقی ممالک تک اس وقت پہنچا جس وقت تاریخ کی بدترین غلامی کا دور تھا، اور جب سیاہ فام افریقیوں کو امریکہ اور یورپ لے جا کر جانوروں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ اور آج اس کردار کے نام پر لاتعداد فلمیں، ڈرامے، یہاں تک کہ بچوں کی ویڈیو گیمز بنائی جا چکی ہیں۔ غلامی کے اس بدترین دور میں ایک افریقی شخص جانجا زومبی مسلمانوں کی آزادی کے لیے آگے بڑھا، اور جس نے برازیل میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ جانجا زومبی ہی تھا جس نے وہاں مسلمانوں کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب برازیل پر پرتگالیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور وہاں موجود ہر سیاہ فام باشندہ ان کا غلام بن چکا تھا، جن کو اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ انگریز اگر کوئی غلام خریدنا چاہتا تو وہ ان انسانی منڈیوں کا رخ کرتا جہاں زنجیروں میں بندھے افریقی باشندے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑے رہتے، اور جہاں ان غلاموں کی بولیاں لگتیں۔ اسی دوران سن 1492 میں کولمبس کے اٹلانٹک اوشن کے گرد سمندری سفر کے ساتھ جب یورپی نو آبادیات کے نئی دنیا کا دور شروع ہوا تو امریکہ، جو اس وقت یورپ ہی کی ایک کالونی تھی، کے لیے مزدوروں کی اشد ضرورت پیدا ہوئی۔ سن 1500 عیسوی کے ابتدائی اشروں میں بڑی سطح پر لاکھوں کی تعداد میں امریکہ کے مقامی لوگوں کو یورپ کی متعارف کردہ بیماریوں سے ہلاک کر دیا گیا۔
اس لیے یورپی کالونسٹ نے ایک بہتر حل کی تلاش میں جنوب افریقہ کی طرف براعظم افریقہ اور اس کے کالے باشندوں کی طرف غلام مزدوروں کے لیے قہر آلود نظریں دوڑائیں۔ انسانی تاریخ کے اس وحشتناک مقصد کی تکمیل کے لیے یورپ کے غلاموں کی تجارت کرنے والے تاجر سینکڑوں کی تعداد میں کالے غلام خریدنے کے لیے افریقہ پہنچے۔ انہوں نے مقامی افریقی بادشاہوں کے ساتھ معاہدے کیے جن کے مطابق وہ اپنے ہی افریقی لوگوں کو جنگوں میں پکڑ کر ہتھیار کے بدلے ان کو بیچ دینے کے پابند ہوں گے، اور وہی ہتھیار مزید کالے لوگوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس تباہ کن چکر نے علاقائی سیاست اور مغربی اور وسطی افریقہ کی بہت بڑی آبادی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جن کے لوگوں کو زور زبردستی انتہائی غیر انسانی حالت میں بحر اوقیانوس سے ہوتے ہوئے نیو ورلڈ میں غلام مزدوروں کے طور پر لایا گیا۔ ان غلاموں سے انتہائی سخت اور بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ مالک کی توقعات پر اگر کوئی غلام تھوڑا سا بھی پورا نہ اترتا تو اس کو کوڑے رسید کرنا ایک عام سزا تھی۔ ان کو مکمل ننگا کر کے کام کرنے اور رہنے پر مجبور کیا جاتا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی ایک رومال تک نہ دیتے کہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اس وحشیانہ سلوک کی وجہ سے سن 1500 عیسوی میں افریقہ کے بہت سے حبشی خطوں نے اسلام قبول کیا، اور امریکہ لے جائے گئے غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد ان حبشی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ایک اندازے کے مطابق غلاموں کی تجارت کی آڑ میں 20 ملین غلاموں میں سے 6 ملین مسلمان تھے۔ امریکہ میں یورپی کالونسٹ کے سامنے ان غلاموں کی زندگی انتہائی ذلت آمیز اور محکومانہ تھی۔ اگرچہ سب غلاموں کو مالکان انتہائی اذیت دیتے، مسلمان غلام تو مزید اذیت سے دوچار کیے جاتے۔ حج کرنا تو دور کی بات، ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ دیا جاتا۔ اسلام سیکھنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جن غلاموں نے پہلے سے قرآن حفظ کیا تھا وہ قرآن دہرانے کے کچھ حد تک قابل تھے اور اپنے دوسرے مسلمان غلام بھائیوں کو تھوڑا بہت سکھاتے، اور کوئی ادارے نہ ہونے کے باعث اسلامی روایات کی بقا مشکل تھی۔ اس لیے جب نسلیں 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک پہنچیں تو اسلامی تعلیمات دھیرے دھیرے مسلم غلاموں اور ان کے بچوں میں کم ہوتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1800 عیسوی میں مسلمان غلاموں کا برازیل سے قرآن منگوانے کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ ایک بک سیلر سال میں قرآن مجید کے صرف 100 نسخے غلاموں کو بیچنے کے لیے درآمد کرتا، جن کی ادائیگی کے لیے غلاموں کو سالوں تک اضافی کام کرنا پڑتا۔ سن 1655 عیسوی میں ان سیاہ فام باشندوں کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام جانجا زومبی رکھا گیا۔ زومبی اپنے لوگوں پر ظلم و ستم دیکھتا دیکھتا جوان ہوا، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے غلامی کے ان تمام اصولوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ اس وقت وہاں کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں قید اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ تب جانجا زومبی نے اپنے لوگوں میں اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ شروع کی، جس کی کوششوں سے وہاں مسلمان بڑی تعداد میں جانجا کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح سیاہ فام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان پرتگالیوں کے ساتھ جانجا زومبی کی قیادت میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور برازیل میں تقریباً 20 مقامات پر قبضہ کر کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ جانجا زومبی کی بہادری کی بنا پر وہ لوگوں میں شجاع الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے مشہور ہوا۔ جانجا زومبی نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف قائم کیا کہ وہ اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے۔ پرتگالیوں کے خلاف لڑتے لڑتے جانجا زومبی ایک جنگ میں شدید زخمی ہو گئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ لڑتے رہے اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی لاش کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، جہاں ان کے سر کو تن سے جدا کر کے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کے سامنے تماشا بنایا گیا، اور سیاہ فام باشندے اپنے لیڈر کے جانے کے بعد ایک بار پھر ظالم پرتگالیوں کی غلامی میں آ گئے۔ لیکن آج بھی پرتگالی جانجا زومبی کا نام نہیں بھولے، جس کا ثبوت برازیل میں نصب جانجا زومبی کا مجسمہ ہے۔ جانجا زومبی کی انہی کوششوں کی وجہ سے برازیل میں 1818 عیسوی میں غلامی پر پابندی لگا دی گئی۔ آج ہم اپنے ہیرو کی بہادری کو بھلا چکے ہیں، لیکن مغربی اقوام ان کو نہیں بھولی ہے، اور ہر سال ایک تہوار مناتے ہوئے دہشتناک اور ڈراؤنے چہرے بنا کر جانجا زومبی کو ایک ویلن اور ظالم انسان کے روپ میں یاد کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ زومبی ایک خوفناک مخلوق تھی جو انسانوں کو مار کر ان کا خون پیتا تھا۔ اور آج ہم مسلمان بھی زومبی کے اصل کردار سے ناواقف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زومبی ایک ایسے مسلمان رہنما کا نام تھا جس نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ کر اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروایا تھا۔
جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔